طلاب آپ کو سن رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین علیہم السلام. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سورہ تحریم کی 10ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سبھی سامعین حضرات کے قبلہ طلاب مومنین مومنات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر سی بات ہے ہماری یہ نشست قیمتی نشست ہے جو لمحے حق کی راہ سے وابستہ ہوں اور خدا اور اہل بیت سے وابستہ ہوں، قرآن سے وابستہ ہوں، وہ لمحے اللہ کے نزدیک قیمتی ہیں اور اللہ ان ساعتوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اس کی رضا اور مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. یہ ایک سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ دین کی کچھ باتیں، قرآن کی کچھ باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے سورہ تحریم کی آیت پڑھا. قرآن کی باتیں بہت ہی نرالی اور بے مثال ہوتی ہیں اور ہر لفظ کے ساتھ ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اس آیت میں جناب نوح کی شریک حیات اور جناب لوط کی شریک حیات کا تذکرہ ہوا، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، یعنی ایمان کے معاملے میں ان کا ساتھ دینے کے بجائے کافروں کا ساتھ دیا. تو وہ دونوں نوح اور لوط علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں اپنے بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے اور ان دونوں یعنی بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. یعنی یہاں جو چیز ہمیں نظر آتی وہ یہ ہے کہ رشتے اہم ضرور ہوتے ہیں مگر اللہ کی نگاہ میں کامیابی اسی رشتے کو ہے جو دین سے وابستہ ہو. رشتے جنت نہیں لے جا سکتے، نہ ہی رشتے کامیابی کے منزلوں تک پہنچا سکتے. ہاں وہ رشتے جس میں امانت کا خیال ہو، جو اس سے پہلے والی نشست میں شاید میں نے یہ جملہ کہا کہ ساتھ رہنے والوں کو دنیا تلاش کرتی ہے جس میں نقصان ہے. ساتھ رہنے والوں کا نہیں بلکہ ساتھ دینے والوں کو تلاش کرنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے نہیں تھے، ساتھ رہنے والے رسول کے ساتھ تھے، ساتھ رہنے والے علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. بہت کم تھے جو ساتھ دینے والے تھے، لیکن مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے شرف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے تھے شب عاشور وہ ساتھ رہنے والے نہیں تھے، وہ ساتھ دینے والے تھے. تو یہ دونوں نبیوں کی بیویاں ساتھ تو تھیں مگر ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم میں داخل ہوں. اسی آیت کے نیچے ایک اور آیت موجود ہے، یہ 10ویں آیت تھی اور قرآن مجید کی سورہ کی 11ویں آیت، 10 کے بعد 11ویں آیت سورہ تحریم کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ
قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اور اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان لینے والے ایمانداروں کے سلسلے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے، جس نے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے مالک، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما. یہ دونوں آیتیں بالکل ایک بات دیگر ساتھ ہیں. کیا خوبصورت سا نتیجہ یہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا ہر لفظ جو ہے ایک سورج کے مانند ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، یہ ایک روشن چراغ ہے. جناب فرعون کی بیوی کا تذکرہ کہ جو جس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ جان رہے ہوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ظاہر سی بات ہے فرعون خود کیا تھا آپ کو اندازہ ہے، اور یہ فرعون کی بیوی ہے. کون سی چیز کی کمی تھی بھائی، یہ ہمیں سوچنا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا کے معمولی سے امیروں کے جو محل ہوتے ہیں اسے لوگ دیکھ کر کے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، آدمی زبان سے کچھ بول نہیں پاتا ہے. فرعون جو اپنے کو خدا کہلوا رہا تھا تو اس کے پاس کون سی چیز کی کمی تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن گھر میں رہنے والی شریک حیات اس کی زندگی سے راضی نہیں تھی. یہ ایک ہمارے لیے بہت خوبصورت سے ہدایت کا اس کے اندر پہلو ہے، وہ یہ کہ سب کچھ تھا اس کے پاس تو پھر یہ کیوں پریشان تھی. عجب نے وہ آواز دی کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو خدا نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، اس کے پاس خوبی نہیں ہے. تو پتا چلا کہ فرعون کی بیوی نے بتایا سب ہو تمہارے پاس، گاڑی، محل، بنگلہ، امیری، سب کچھ ہو، تو یاد رکھنا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی خزانہ دار یا مطلب عمومی اعتبار سے میں اہل بیت اور انبیاء کی بات نہیں کرتا، ظالموں کے حوالے سے، کافروں کے حوالے سے بڑی دولت میرے پاس ہے، میرا شوہر وقت خدا ہے، یعنی خدا کہلواتا سب کچھ ہے. لیکن یہ کہ میں حق شناس ہوں اور یہ دنیا کو بتا رہی ہوں سب ہو اور حق نہ ہو، سب ہو سچائی نہ ہو، سب ہو خدا کی مرضی نہ ہو، تو پھر یاد رکھنا کہ یہ سب چیزیں بیکار ہیں. ان کی مثال مثل رول گول کی ہے، چمکتی تو ہے، حقیقت میں کچھ عرصے کے بعد جب چیز آدمی کے ہاتھ نظر آتی ہے گھر میں، جیسے سونا سمجھ رہا تھا وہ تو لوہا نکلا. تو جناب فرعون کی جناب آسیہ کی مثال احادیث میں یہ ہے کہ جنت تمام عورتوں میں 4 ایسی شخصیتیں ہیں جن سے بلند کوئی نہیں کائنات میں. یہ شہزادی خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام اور جناب شہزادی صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، اور اس کے بعد جناب مریم اور یہ جناب آسیہ. اب آپ دیکھیں کہ فرعون کے پاس رہ کے فرعون سے بیزار ہے اور وہ بتا رہی کہ خدایا مجھے جنت میں ایک گھر بنا دے. یہاں کون سی کمی تھی گھر میں، لیکن بتا رہی ہے کہ اگر وہاں کا گھر اگر آمادہ نہیں ہے تو پھر دنیا کا کتنا بھی اچھا گھر ہو تمہارے لیے بیکار ہے. اور وہاں کا گھر جب ہی ملے گا جب اس کی مرضی کے مطابق زندگی ہو. تو یہ اس آیت میں کہ نبی کی 2 بیویاں ہیں، اللہ راضی نہیں ہے اور وہ خدا کہہ رہا ہے کہ جہنم میں ہیں. نبیوں کے بیوی ہونے کے باوجود بھی یہ جہنمی ہو رہی ہیں، اور وہ فرعون کے پاس رہنے کے باوجود بھی وہ بیوی جس کی مدح قرآن کر رہا ہے اور وہ جنتی بیوی ہے، اور مثالی خواتین میں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ رشتے ٹھیک ہے اہم ضرور ہوتے ہیں، مگر رشتوں میں واقعاً رشتے پروردگار اور رشتے اہل بیت اگر نہ ہو تو اور زندگی کردار سے وابستہ نہ ہو، حق سے وابستہ نہ ہو، تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سب بیکار ہیں. کیوں نہ نجات مل سکی؟ نبی کی بیویاں تھی، تاکہ نجات رشتے کی وجہ سے نہیں ملے گی، نجات ہمیشہ جو ملنا ہے وہ حق پرستی کی وجہ سے. سامعین بہرحال اس درمیان بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ بھی کہتے چلوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے
ہمارے زمانے میں اللہ نے ہدایت کے پہلو اتنے آمادہ کر رکھے ہیں، موبائل سے آپ عالموں کو سن لیں، کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہم زیادہ جواب دہ ہیں ہر زمانے کے افراد کے مقابلے میں، ہم زیادہ جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعاً قرآن کی کسی بھی ایک آیت کو لیں، اس کی تھوڑی سی تفسیر جانیں، اور اس سلسلے میں ہم یہ دیکھیں کہ واقعاً اس لیے کہ قرآن کے یہ جو قصص ہیں، قرآن کی جو واقعات ہیں، اس کے اندر ہر زمانے کے اعتبار سے عبرتیں موجود ہیں۔ وہی چیز کہ امام نے فرمایا کہ عبرتیں بہت ہیں، مگر اسے حاصل کرنے والے، سمجھنے والے سے عملی جامہ پہنانے والے بہت کم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے۔ ہمارے پاس قرآن مجید میں نہ جانے ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ جو ہمارے ہدایت کے لیے بے مثال ہیں۔ یہ نوح اور جناب لوط کی بیویوں کا تذکرہ کہ باوجود یہ دو نبیوں کی بیویاں ہیں، لیکن ایک یہ نجات نہ پا سکی، نجات ساتھ رہنے کی وجہ سے نہیں، نجات ساتھ دینے کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تو تھے، مگر ساتھ دینے والوں میں نہیں تھے، لہذا وہ نجات نہ پا سکے۔ تو ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں یا ساتھ دینے والوں میں، یہ دیکھیں، ساتھ رہنے والوں میں اور ساتھ دینے والوں میں پہچان یہ ہے کہ ساتھ رہنے والے خود ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں، ساتھ دینے والے ان کے ہر معاملے میں ساتھ دے رہے ہوں، ان کے ہر کام میں ساتھ دکھائی دینے والے ہوں۔ بہت سے لوگ جیسا کہ خدا معاف کرے، بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ مجلس میں آئے تو ہیں، مگر انہیں مجلس سے مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کتنے دیر میں مجلس ختم ہوگی اور کب بریانی کھا کے چلیں۔ تو یہ ساتھ رہنے والوں میں سے ہے۔ فرش اعضاء میں بیٹھے تو بہت سارے لوگ ہیں، یہ ساتھ رہنے والوں میں سے کیوں؟ مجلس دینے لینا دینا نہیں، تبرک سے مطلب ہے۔ ساتھ دینے والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ مقصد حسین کے لیے آتے ہیں، وہ سنتے ہیں، توجہ ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ فرش اعضاء جو بچھا ہے یہ اپنے درس کا ہے، یہاں سے ہمیں وہ کون سے نصیحت کا پہلو، وہ کون سی عبرت کی باتیں ہیں جو ہمیں آج دستیاب ہونے والی ہیں، وہ تلاش میں رہتے ہیں اور آخر وہ پا کر چلے جاتے ہیں۔ تو خدا کریم ہم سب کو نیک توفیق دے۔ واقعاً ایک اچھا سلسلہ ہے جو یاسین صاحب اللہ اور ہمارے دوسرے حضرات نے رکھا ہے۔ آج میں کچھ اہم کاموں میں لگا ہوا تھا، جیسے خدا نے مجھے صبح میں کہا تو ذہن میں بس یہ بات لے آیا کہ بھائی جو باتیں سامنے ہوں گی وہ میں پیش کر دوں گا۔ چلتے چلتے گفتگو بھی، کیونکہ محدود وقت ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے جہاں پورا طریقے سے آمادہ ہو کہ میں کچھ کر سکتا، یہ ایک جلسے تک کے ہی اعتبار سے کچھ بات آپ کے خدمت پیش کروں۔ خدا کریم نے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو واقعاً سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں کہ ہماری کتنی ذمہ داری ہے۔ اور ہم پچھلے دور کا طرف بھی میرا وقت کی اہمیت سے وابستہ تھا، اور ابھی بھی میری کو کہیں نہ کہیں جا کر وہی ملے گی، اور میں اپنے موضوع سے ہٹا ہوا بھی آپ کو نہیں دکھائی دوں گا اگر آپ متوجہ ہوں کہ یہ دونوں کے شریک حیات کیوں جنت نہ ہو سکی، اور فرعون کی اہلیہ کیوں تلوار کے لائق ہو گئی، اور وہ کیوں جو ہیں وہ جنت میں ان کے لیے اللہ نے خاص مقام کیوں رکھا ہے۔ اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ یہ حق پرست تھے، اور حق پرست ہونے کے لیے واقعاً انسان کو ہر لمحہ فضول اور بیکار نہیں صرف کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے عبث نہیں بھیجا، مقصد کے ماتحت بھیجا ہے۔ میں وقت اور مقصد پروردگار، خلقت مقصد پروردگار کو واضح کرنے کے لیے چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، اسی سے گفتگو تمام ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے سارے رعایا کو یہ اعلان کیا کہ سبھی حضرات کوئی بھی ایک ظرف لے لیں، چھوٹا سا بوریا، یہ ساری تھیلا، کوئی بیگ، کوئی ایک ایسا اثاث لے لیں جس میں کچھ چیزیں انہیں ڈالنا ہے، سنبھالنا ہے، لے کر آنا ہے۔ تو لوگ اپنے اپنے اعتبار سے لے کر نکلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب سارے لوگ بادشاہ کے پاس آئے اور جمع ہو گئے تو بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو سب لے جاؤ فلاں میرے سب سے بڑے باغ میں، اور انہیں یہ بتا دو کہ
جتنے اچھے پھل جمع کر سکیں جمع کریں. تو بادشاہ کا ایک بہت بڑا باغ تھا. سارے آیا جو ان کی اس علاقے میں سارے لوگ باغ میں داخل ہوئے. بادشاہ کا یہ حکم تھا کہ تم لوگ اس باغ سے اچھے اچھے پھل توڑ کر جمع کر لے آنا. تو کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ تھے، ان لوگوں میں اس پورے گروپ میں 3 قسم کے افراد تھے بظاہر. ایک وہ تھے کہ جو پھلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھے اچھے لا رہے تھے، توڑ رہے تھے بیگ میں، جو ان کے پاس ظرف تھا، جو چیزیں ان کے پاس جمع کرنے کے لیے لے گئے تھے اس میں ڈال رہے تھے. ایک دوسری قسم وہ تھی کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ بادشاہ آخر کس کس کے بیگوں کو تلاش کرے گا، سامانوں میں دیکھے گا کس نے اچھے کس نے خراب. تو کچھ دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کچے چھوٹے ایسے ویسے سارے پھل جمع کر دیے تھے. تیسری قسم کے ایک افراد وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنے سارا مجمع توڑ رہا ہے، لہذا ایسا نہیں ہے کہ سب سے وہ تلاش کرے گا. لہذا انہوں نے صرف پیاز بھرنے کے خاطر پتے لکڑیاں پھل ڈال دیے. تو اب سارا مجمع جمع ہو گیا بادشاہ کے پاس. اب آپ کے اور ہماری علم میں یہ تینوں گروہ کے تینوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. ایک گروہ وہ جو بادشاہ کی خوشنودی کے لیے اچھے اچھے پھل جمع کر رہا تھا. دوسرے وہ جو تھوڑا سا اچھے بھی اور یہ سوچتے ہوئے کہ کتنوں سے دیکھے گا تھوڑا سا ایسے ویسے بھی. تیسری قسم تو وہ تھی جو بیچارے خالی بس جو ملا بس بوریا بھرنا تھا، کیا بھر رہے ہیں یہ مطلب نہیں تھا. بس ختم. بادشاہ کے پاس سب پہنچے. بادشاہ نے اپنے وزراء سے اپنے پورے خادموں سے کہا کہ ان پوروں کو لے جا کے میرے بڑے جیل میں اندر ڈال دو. ارے ساروں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. اور بادشاہ نے کہا گھبرانا نہیں، تم لوگ جتنے بیگوں میں تمہارے پھل ہے یہ جتنے دن تم وہاں رہو گے یہ کھانے کے لیے کافی ہے. اب وہ چاہے 3 دن ہو 4 دن کے لیے. اب انہیں لے جا کے سب اندر ڈال دیا گیا اور سارا مجمع ادھر ادھر کمروں میں پیک کر دیا گیا. وہ افراد جن کے بیگوں میں بہت اچھا اچھا مال تھا وہ بہت راحت میں تھے. بادشاہ نے ہمیں قید کیا ہے، اس میں مدت بھی بتائیے، آپ کو تو باہر جانا ہے، کیا فکر پڑی ہے، اتنے اچھے اچھے مال ہیں، سکون سے کھائیں گے رہیں گے، ہمیں کیا ٹینشن ہے. جو دوسرے قسم کے تھے وہ ہاتھ بھی مل رہے تھے، پریشان تھے. کاش یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو ہم تو یہ جو کچے وچے ڈال لیے تھے، بیکار والے ڈال لیے تھے، ہم نے خالی بوریا کر لیا تھا، تھوڑے سے اچھے رکھے تھے. تھوڑا علم ہوتا تو ہم ساری چیزیں اچھی جمع کر لیتے تھے. وہ جو تیسرے قسم کے لوگ تھے پسینہ بہ رہا تھا، لوگوں کے چہرے دیکھ رہے تھے، افسوس کر رہے تھے کہ اب تو مانگنے پر بھی کوئی نہیں دے گا، اس لیے تو ہر ایک کو ضرورت ہے، ان کے لیے جو کچھ ہے وہ ان کے لیے کافی، وہ ہمیں کیا دیں گے. لہٰذا وہ شرمندہ تھے، پسینہ بہ رہا تھا، محتاج تھے، لوگوں کے چہرے دیکھ رہے تھے. بات ختم ہو گئی. اس میں جو نتیجہ ہے وہ بالکل یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ نے ہمیں کی دنیا میں بھیجا اور ساری دنیا تمہاری، پہاڑ تمہارے، زمین تمہارے، درخت تمہارے، جانور تمہارے. لیکن یہ جو پورے اس کائنات کے باغ میں اللہ نے بھیجا، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا بس لانا حلال لانا رکھتا ہے. اللہ نے کہا یہ سب تمہارے، جانور تمہارے، یہ انسان تمہارے، یہ عورتیں تمہاری، یہ مکانات تمہارے، جو کچھ ہے یہ سب تمہارے ہیں، مگر لفظ حلال براکٹ میں رکھ کے کہہ دیا جو لانا وہ حلال لے آنا. اب کائنات میں لوگ اترے، ان میں بھی کچھ قسمیں اس طریقے کے ہیں وہ افراد کہ جو ہر کام میں حلال کے مد نظر رکھتے ہیں تاکہ گناہ نہ ہو. تو مطلب میری عید وہ یہ عید کہ میرے مکان میں غصبی نہ ہو، اس لیے کہ معصوم کا قول ہے کہ اگر کسی مکان میں ایک اینٹ بھی غصبی ہو تو وہ مکان انسان کو راحت نہیں دے گا. کچھ تو وہ افراد ہیں جو ایک اینٹ پر بھی محنت کرتے کہ یار یہ اینٹ ہمیں نہیں چاہیے، یہ مال ہمیں نہیں چاہیے، یہ غصبی ہے، یہ گناہ ہے، یہ دھوکہ ہے. کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں مکان بنانے سے مطلب ہے کس کا آ گیا، کون سے یتیم، کون سی بیوہ، کچھ نہیں ہے. یہی معاملے آپ کسی بھی مرحلے میں کھانے میں لے جائیں، یہی معاملہ آپ زندگی کے جو آرام میں لے جائیں. بہت ہی میں ادب کے دائرے میں کہہ رہا ہوں جس سے آپ خود اہل علم محسوس کر رہے ہیں. بہت سے ہوتے عیاش قسم کے، انہیں حلال سے مطلب نہیں ہے، ان کی خواہشات پورے ہوں، انہیں مکان مل جائے، ان کی خواہش پوری ہو جائے، ان کے جیب گرم ہو جائے. کہاں سے آیا، کسی کا آیا، لینا دینا نہیں ہے. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ
ہمیں قبر کے قید خانے میں فٹ کرتا ہے، لے جا کے چھوڑتا ہے، تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ جو کچھ ہم نے بھر لیا تھا، کاش یہ الٹی سیدھی چیزیں نہ بھرتے اور ہم صحیح صحیح چیزیں بھر کے لے آتے، تو شاید اس قبر میں اور اس برزخ میں اور آخرت میں ہمارا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو بہرکیف ہم بہت بڑے امتحان کی منزل پہ ہیں، یہ مختصر سی مدت آپ کی اور میری ہے، اور ہمیں اس وقت آواز دے کے بلا لیا جا سکتا ہے، جتنا جمع کیا کافی آ جاؤ، اور جب وہاں جانے کے بعد کہا جائے گا کہ یاد رکھنا اس وقت جتنی چیزیں لائے ہو نجات حق کی باتوں میں ہے، پاکیزہ باتوں میں ہے، حلال باتوں میں ہے، تو ہمارا انجام کیا ہوگا، کیا ہماری حالت ہوگی۔ تو یہ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ دعا کرتے ہوئے کہ خدا کریم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں اس دنیا میں نیکیاں حاصل کرنے کی اور خوبیاں جمع کرنے کی توفیق عطا کرے، اور یہ جو لمحے ہیں بار بار کہا ہے کہ ریپیٹ کیے بغیر اتنا کہہ سکتا ہوں، ان لمحوں کو گھونسوں کے مانند نہ سمجھیے، سونے کے ذرات کے مانند سمجھیے۔ گھونسا جو ہے وہ ٹنوں میں تولا جاتا ہے، سونا گراموں میں تولا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو گھنٹوں کے اعتبار سے فالتو ایسے کھیل کود عیش و آرام موبائل اور دنیا میں ڈال دیا ہے کہ مثال گھونسے کی مانند ٹنوں کا ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن اگر ایک آدمی کسی سے بات بھی کرتا ہے تو واجب بات کرتا ہے، بولے بڑی معذرت کے ساتھ شرمندہ ہوں، وقت نہیں ہے۔ آدمی اپنا کام اپنی لائف بنانے کسی کے کام آنے رضا الہی کے لیے نمازشہ و نیکیاں بات تلاوت خوبیاں کہ اس دنیا میں جو کچھ کروں میں اپنے جھنڈا گاڑنے کے لیے، میں قوم کے لیے کچھ کروں، میں معاشرے کے لیے خانوادے کے لیے کچھ کروں، تو یقیناً ممکن ہے کہ پروردگار اس کی اس خواہش کو پورا کرے گا۔ میں اپنے چھوٹے سے درس میں ایک پیغام بھی دے دوں، یہ خالی باتیں نہیں ہیں، خالی میں یہ نہیں سکتا خدا مجھے اپنی زندگی میں جتنی پروردگار کی ایک بندے سے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ خوبیاں ہونا چاہیے، وہ سب ہمارے اندر ہمارے بیت کے خواہش کے مطابق ہر پہلو ہماری زندگی میں ہو۔ لیکن میں عرض کروں کہ واقعا خدا دیتا ہے لمحوں کو عمل کے ساتھ ساتھ نیت سے بھی وابستہ رکھنا چاہیے۔ نیت بھی بس اوقات آدمی کچھ نہیں کر رہا، خالی ہے، نیت میں بھی اچھی فکر ہونا چاہیے، اونچی باتیں ہونا چاہیے، اونچے خیالات ہونا چاہیے، تو اللہ اور وہ خیالات اگر رضا الہی سے وابستہ ہوں تو اتنا آدمی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ میں چند سالوں سے یہ سوچتا تھا کہ میں اپنے علاقے میں ایک مرکز بناؤں، اور وہ واقعی پروردگار نے ایسے راستے سے بنایا کہ آج الحمدللہ تقریباً شہزادی کے صدقے ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس میں 1000 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی مسجد کا مول ہو چکا، اس کی فنیشنگ چل رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسہ اہم نہیں ہے، آپ کی نیت سب سے اہم ہے۔ آپ کی نیت اگر مخلص ہو اور خالص ہو، میں بتا اوقات بڑے کاموں کے لیے میں جناب شہزادی خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا سے خود باتیں کی، ہوتے ہوئے کہتا بی بی آپ کے دولت کے بغیر دین آگے نہ بڑھ سکا، تو یہاں میں خالی رہ کر کے دین کو آگے کیسے بڑھاؤں، لہٰذا مجھے فلاں کام میں آپ میری مدد فرما۔ واقعی مدد مجھ سے ہوتی ہے اس وقت جب آپ کا کام خالص ہو اور رضا الہی کے لیے ہو، اور اپنے شہرت ہو، اپنے جھنڈے کے لیے نہ ہو، تو یقیناً ہم زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں یہ گفتگو کو تمام کرتے ہوئے کہ پروردگارہ ہمارے لمحوں کو گرام سمجھیں، اس لیے کہ لوہا گرنے سے اٹھاتا نہیں آدمی، جو بلڈنگ کی جگہ جو لوہے کے ذرات گرتے ہیں بلڈنگ میں وہ کبھی بھی نہیں اٹھاتا ہے، لیکن چاندی والا کافی خیال رکھتا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی رات کو اتنے توجہ سے نہیں، لیکن سونے والا جو ہوتا ہے وہ پوری ایک چادر بچھا کے گود میں وہ ایک ذرے کو ادھر سے ادھر جانے کے لیے مطلب تیار نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے لمبے سے الٹ پلٹ زندگی کے راہ سے نہ صرف ہو جائے، ورنہ پھر ہماری آخرت بری ہوگی اور ہمیں پچھتانا پڑے گا کہ کتنی قیمتی موتی ہمارا تھا کہ ہم نے بہت سستے داموں میں بیچ دیا۔ خدا مجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے ساتھ، جیسا کہ میں نے کیا کہ نبیوں کے ساتھ رہ کے بیویاں جنت نہ جا سکی، جاتی کب جب وہ ان کے ساتھ دینے والوں میں ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ سیرت کے اعتبار سے ساتھ دین کے اعتبار سے۔ آج ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ہمارے ساتھ علماء ہیں، ذاکرین ہیں، خطبہ ہے، قرآن ہے، اہل بیت ہے، جس جن سے دیکھیں ہمارے پاس خود موبائل میں ہدایت کے ہزارہ پہلو ہیں، تو لہٰذا ہم اتنے سارے ہدایت کے پہلوؤں کو رکھنے کے باوجود بھی ہدایت یافتہ نہ ہوئے تو ہم خدا کو جواب دیں۔ خدا اہل بیت
خاص طور سے یہ جو کلاس قبلہ حضرات نے اس طریقے سے رکھی ہے اس میں دوام دے اور یہ سلسلہ نسلوں میں جاری رہے، اہل بیت کامیابی ملے، اور جو حضرات میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے، ہم سب کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان سے تعجیل فرمائے، اور ان کے اصحاب و انصار میں ہمارا شمار ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی شکریہ بہت بہت مولانا آپ کا، اور کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ مولانا سے معلوم کر سکتا ہے، 5 منٹ ہمارے پاس ہے۔ یا شرمندہ ہوں، تھوڑا سا کاموں میں میرا ذہن بٹا ہوا تھا۔ چلے نہیں تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے وقت نکالا اپنا قیمتی، ہاں بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور چلیں تو یہیں پہ درس کو تمام کیا جاتا ہے، اور اس بات کی اطلاع دے دیں کہ انشاءاللہ کلاسیں جو ہماری یہ چل رہی تھیں، یہ کلاسیں کل جمعہ ہماری ویکلی چھٹی ہوتی ہے، سنیچر اتوار چونکہ ہمارے بچے سفر میں رہیں گے، گھر واپس جا رہے ہیں، مدرسے کی تعطیل ہو رہی ہے تو اس لیے چھٹی رہے گی۔ سوموار کو تعطیل ہوگی ولادت شہزادی کونین کی، اور اس کے بعد منگل سے یعنی 25 جنوری سے کلاسیں باقاعدہ پھر اسٹارٹ ہو جائیں گی، تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔